بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة القدر نزل جبرائيل عليه السلام في كركبة من الملائكة يصلون على كل قاعد وقائم يذكر الله عز وجل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہم اور آپ قرآن کریم کی نسبت پر یہاں جمع ہیں اور بچوں نے قرآن کریم سنایا ہے. اللہ تعالیٰ اس موقع پر جمع ہونے کو قبول فرما لے اور ایسی محفلوں میں اللہ تعالیٰ بار بار جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب سے 25-30 سال پہلے سب مسجدوں میں بھی قرآن پاک مکمل نہیں ہوتا تھا، یہ ماحول تھا، اور چند گنی چنی مساجد ایسی تھی جن میں قرآن کریم مکمل ہوتا تھا. قاری صاحب کے آمد و رفت 28 سال پہلے سے یہاں ہیں. قاری صاحب نے منظر دیکھا ہوگا کہ جب قاری صاحب تشریف لاتے ہوں گے تو شہر کی ڈھیروں مساجد سے استقبال ہوتا ہوگا کہ ہمارے یہاں آ جائیں، یہاں سنا دیں، ہمارے یہاں آ جائیں، یہاں سنا دیں. ہمیں بھی یہ شرف ملا کہ ایک مرتبہ قاری صاحب نے ہماری مسجد میں قرآن پاک سنایا تھا. ایک وقت وہ تھا. اللہ کا شکر ہے ان مدرسوں کی محنت پر میرا اپنا تجزیہ ہے جو بہت ممکن ہے غلط ہو، لیکن ابھی تک میں ڈھیروں علماء کے سامنے وہ تجزیہ پیش کر چکا ہوں. کسی عالم نے مجھے ٹوکا نہیں ابھی تک کہ آپ غلط تجزیہ پیش کرتے ہیں. اس تجزیے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دور تھا کہ یہاں مغل کی حکومت تھی اور مسلمان بادشاہوں کی حکومت تھی. اس دور میں مدرسوں کی کفالت حکومت کرتی تھی اور دینی تعلیم پر ملازمتیں بھی ملتی تھی. گویا کہ آدمی شوق اور ذوق سے دینی تعلیم حاصل کرتے تھے. لیکن دور ایسا آیا کہ انگریز کا تسلط ہوا، علماء کو قتل کیا، حفاظ کو قتل کیا، قرآن کے نسخے جلائے، دین کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی گئی. اور پھر وہ دور آیا کہ مدرسوں پر بلڈوزر چلائے گئے. 1000 مدرسے تو دہلی اور اس کے اطراف میں تھے جن کو ختم کر دیا گیا تھا. اب آپ دیکھیے پھر اس کے بعد جنگ آزادی چلتی ہے اور محنت ہوتی ہے، جدوجہد ہوتی ہے، ملک آزاد ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. ملک آزاد ہونے کے بعد پھر یہ مدرسے دوبارہ سے بننے میں لگتے ہیں. تو سب کچھ ادھیڑ دیا گیا تھا، علماء کو قتل کر دیا گیا، جو بچے تھے اور صاحب حیثیت تھے وہ ہجرت کر چلے گئے. یہاں انگلیوں پر گنے جانے والے علماء تھے اور انگلیوں پر گنے جانے والے حفاظ تھے. پورے کے پورے گاؤں کے اندر کوئی ایک حافظ نہیں، پورے کے پورے شہر کے اندر چند حافظ. یہ ماحول تھا. اب آپ اندازہ لگائیے ان مدرسوں کا جن کی حکومت کی طرف سے کفالت نہیں، جن کی کوئی آمدنی کا ذریعہ یقینی نہیں کہ کوئی صاحب خیر ہر سال لاکھوں روپے وہاں لگاتے ہوں، چندے سے وہ چلتے ہیں. اور اس دوران ان مدرسوں نے یہ محنت کی، اتنی محنت کی کہ ہم اپنی آنکھوں سے آج یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں میں تو قرآن کریم کی تکمیل ہو ہی رہی ہے، مسجدوں میں مکمل قرآن پڑھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ڈھیروں مکانات ایسے ہیں جن میں قرآن کریم سنایا جا رہا ہے. تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ جتنے حفاظ پورے مغلی دور میں نہیں ہوئے تھے، جتنے آزادی سے لے کر اب تک حافظ ہو گئے ہیں. اتنی محنت کری ہے ان مدرسوں نے. یہ بچہ جو ہے اس نے قرآن سنایا، دونوں بچے مل کر، یہ دونوں بچوں نے قرآن پاک مل کر سنایا ہے الحمدللہ. دونوں بچے رحمانی مکتب میں انہوں نے حفظ کیا. رحمانی مکتب جو چلتا ہے چھوٹی رحمانی میں، وہاں کے کتنے بچے ایسے ہیں جو عارف قریب کے مکانات کو آباد کیے ہیں ماشاءاللہ. ایک مکتب ہے، باقی اور کتنے مکاتب ہیں، کتنے مدرسے ہیں جنہوں نے مسجدوں سے آگے بڑھ کر گھروں کو آباد کر دیا. اللہ تعالی ہمیں اسی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے
اور یہ تمنا بھی ہم کریں اور دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ ایسا وقت بھی آ جائے کہ گھر گھر میں قرآن ہو. آمین کہہ دو. ہو سکتا ہے شب قدر میں قبول ہو جائے. کہ الحمدللہ ایسے بہت سے مکانات ہیں جہاں قرآن کریم کی تکمیل ہو رہی ہے. اللہ وہ وقت بھی دے دے کہ گھر گھر میں قرآن پاک سنانے والا ہو. انشاءاللہ جب حفاظ بڑھیں گے تو انشاءاللہ بھی دینداری بھی بڑھے گی، عمل بھی آئے گا، علم کے بعد عمل بھی آتا ہے. خیر، یہ ایک ضمنی طور پر بات تھی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے رفیق بھائی کو کہ ہر سال یہ محفل سجاتے ہیں اور یہاں قرآن کریم کی تکمیل کے موقع پر حاضر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. جتنی بات ہو گئی انشاءاللہ اتنی یا اس سے کم ہوا کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. میں نے جو حدیث پڑھی ہے انشاءاللہ اس پر تفصیل سے تو اگر مناسب سمجھا حضرت مفتی صاحب ارشاد فرمائیں گے. ایک اور بات، اصل بات کہنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ عمر جتنی بڑھتی ہے اتنی قیمت بڑھتی ہے. جو 100-200 سال پرانا سامان ہوتا ہے آپ اس کو اینٹک کہتے ہیں، قیمت بڑھ گئی اس کی. جو آدمی زیادہ عمر کا ہوتا ہے وہ زیادہ قابل احترام ہوتا ہے. ایسے ہی رمضان ہے، رمضان کی عمر بڑھتی ہے تو اس کی قیمت بڑھتی ہے. رمضان کا پہلا دن بھی قیمتی ہے، دوسرا دن بھی قیمتی ہے اور آخری دن بھی قیمتی ہے. لیکن جتنا وقت بڑھے گا اس کی عمر بڑھے گی اور اخیر میں جتنا کم رہ جائے گا اتنا زیادہ یہ قیمتی ہو جائے گا. اسی لیے جہاں تک اقوال کا تعلق ہے تو اقوال تو یہاں تک بھی ہیں، ہو سکتا ہے شب قدر سال میں کسی بھی حصے میں ہو. جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ پورا سال دائر رہتی ہے. لیکن زیادہ تر جو اقوال ہیں جن کا خلاصہ ہے، جن کو ہم اور آپ مانتے ہیں جانتے ہیں کہ اخیر عشرے میں شب قدر ہے اور اسی کی تلاش کے لیے اعتکاف بھی جو مسنون اعتکاف ہے وہ اخیر عشرے میں ہے. پتہ چلا کہ رمضان کا جو آخری حصہ ہے وہ زیادہ قیمتی حصہ ہے. اسی طریقے سے آپ نے سنا ہے کہ ہر روز افطار کے وقت اللہ تعالیٰ بے شمار ایسے لوگوں کو جو جہنم کے مستحق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کا پروانہ دیتا ہے، بخش دیتا ہے. لیکن جب آخری دن ہوتا ہے تو پچھلے دنوں میں روزانہ جتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی ملی ہے ان کے بقدر آج اس اکیلے دن میں ہی اتنے سارے لوگوں کو جہنم سے خلاصی اور آزادی ملتی ہے. تو یہ دو بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا جو آخری حصہ ہے وہ زیادہ قیمتی ہے. ہمارے پاس سے 3 حصوں میں سے 2 سے گزر گئے، اب ایک حصہ باقی ہے. یہ حصہ ہم کوشش یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کی دعاؤں کی توفیق دے دیں اور ہم ایسی کوشش کریں کہ شب قدر ہم کو مل جائے. شب قدر اگر مل گئی تو ایک دم 1000 مہینے جڑ گئے آپ کی عبادت میں، اور 1000 مہینے کی تعداد نہیں اور زیادہ. تو اس لیے ہمارا روزانہ کا جو معمول رات کا ہے، دن کا تو رہے لیکن رات میں ہم شب قدر کی تلاش میں لگیں. اس لیے کہ سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر عشرے میں شب قدر کی تلاش کا حکم دیا ہے. اب یہ تلاش کہاں کریں گے؟ باہر بازار میں نہیں کریں گے. پتہ چلا کہ بھئی کوئی تلاش کرنے چلا گیا بریانی کی دکان پر، کوئی تلاش کرنے چلا گیا جناب حلیم کی دکان پر، کوئی تلاش کرنے چلا گیا اگر رام میں بہت ساری دکانیں لگ رہی ہیں وہاں کہیں نہ کہیں کچھ مل جائے. وہاں کچھ نہیں ملنے جلنے والا، وہاں تو اور بھی آپ کا جو اعمال ہے نا وہ مٹیں گے، ختم ہو جائیں گے. وہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے اور سب سے ناپسند جگہ بازار ہے. اب شب قدر جیسا اہم موقع، شب قدر جیسی رات اور وہ اللہ کی سب سے زیادہ ناپسند جگہ میں گزرے، اس سے بہتر بات اور کیا ہوگی. اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں اگر کسی نے اس رات کو عبادت میں گزارا تو 1000 مہینے تک اس کی عبادت لکھی گئی. اس لیے بہت سے علماء بھی کہتے ہیں کہ ہر رات میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرو، ہر رات میں نفل پڑھو، ہر رات میں تلاوت کرو. جی نہ معلوم کون سی رات شب قدر ہو اور پھر وہ آپ کا جو ہے کہ شب قدر میں آپ کا انفاق فی سبیل اللہ راہ خدا میں خرچ کرنا شب قدر میں پایا جائے. لہذا ہر رات کو خرچ کر دو، ہر رات کو تلاوت کر لو، ہر رات کو نفل پڑھ لو. تو ہر رات میں جب سب عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ شب قدر میں مل گئی. یہ ہے تلاش کرنے کا مطلب. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں ہی آ کر تلاش کریں، اس لیے کہ فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی کہ جہاں بھی کوئی آدمی اللہ کو یاد کر رہا ہے وہ چاہے کھڑا ہو چاہے بیٹھا ہو وہاں جا کر اس سے مل اور مصافحہ کرو. تو آپ جہاں بھی ہوں گے، ہم جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت وہیں آ جائے گی. لیکن
یہ بات ضرور دھیان رکھیں کہ شب قدر جیسا اہم موقع اور وہ اللہ کی سب سے زیادہ ناپسند جگہ بازار میں گزرے فتح نصیب نہیں ہے۔ میں مذاق میں کہہ رہا تھا آج دن میں کہ اگر کوئی آدمی شب قدر میں نفل پڑھ رہا ہے تو اس کی عبادت میں لکھا گیا کہ 1000 مہینے کے برابر یہ نفل پڑھتا رہا، یہ تلاوت کر رہا، 1000 مہینے تک تلاوت کرتا رہا۔ اگر اس رات اسے دعا میں لگا تو 1000 مہینے تک وہ دعا میں رہا، اعتکاف میں بیٹھ گیا تو 1000 مہینے تک اعتکاف میں رہا۔ اور جس نے بریانی کی دکان پر شب قدر گزاری تو وہ 1000 مہینے تک وہ بریانی کھاتا رہا۔ اور جس نے حلیم کی دکان پر وہ شب قدر گزار دی وہ 1000 مہینے تک حلیم بھی لگا دیا اس نے۔ اب جو رامگنج میں گھوم رہا تھا ادھر ادھر وہ جناب پتہ چلا 1000 مہینہ تک اللہ کی ناپسندیدہ جگہ میں گھومتا رہا وہ جائے گا۔ اس لیے جو اخیر کا جو حاصل ہے یہ بہت زیادہ انتھک محنت کرنے کا، کوشش کرنے کا، اپنا آپ کو تگانے کا ہے۔ ہم روزانہ ہی یہ سمجھ لیں کہ آج ہی شب قدر ہے، ہو سکتا ہے آج بھی شب قدر ہو، اس لیے کسی کو لکھ کر تو دیا نہیں جائے گا، بتائیں تو جائے نہیں جائے گا کہ بھئی آج شب قدر ہے۔ ہر رات کو شب قدر سمجھ کر عبادت کریں، جو عبادت ہم شب قدر میں کریں وہ ہر رات میں کریں، تو جس دن بھی شب قدر ہوگی وہ ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ بس اللہ رب العالمین مجھے بھی رات کو صحیح معنی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شب قدر کی فضیلت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔